تبدیل کب ختم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 5 اگست ہے اور 5 اگست یوم استحصال کے طور پہ منایا جاتا ہے. 5 اگست 2019 کو بھارت نے کشمیر کے اندر جو اقدامات کیے وہ اب کسی سے پوشیدہ نہیں رہے. 6 برس گزرنے کو ہیں. جس طرح سے بھارت نے اپنے ہی آئین کے وہ آرٹیکل جو کشمیر کی متنازع حیثیت کا تعین کرتے تھے ان کو تبدیل کیا تو کشمیریوں کی آواز تو اپنی جگہ اٹھی ہی اٹھی، لیکن دنیا بھر میں ایک شور برپا ہوا کہ کیوں کشمیریوں سے ان کی شناخت چھین لی گئی، کیوں کشمیر کی جو متنازع حیثیت ہے جو اقوام متحدہ سے متعین شدہ ہے اس کو تبدیل کیوں کیا گیا. مسلسل احتجاج ہے اور آج طویل عرصے سے کشمیری قوم سراپا احتجاج ہے. وہ کشمیری قوم جو اپنے بنیادی مطالبہ کے خود ارادیت پہ گزشتہ تقریباً پونی صدی سے ثابت قدم ہے، اس کشمیری قوم کو اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے دبایا نہیں جا سکتا. یہ بھارت بھی سمجھتا ہے اور دنیا بھی سمجھتی ہے. یقیناً پاکستان نے ہمیشہ کشمیر کاز پہ بڑی بھرپور آواز اٹھائی اور اس وقت بھی جب یہ فیصلہ بھارت نے کیا بڑی جاندار آواز پاکستان کی سطح پہ اٹھی اور آج تک وہ آواز اسی شدت کے ساتھ جو ہے نا وہ اٹھتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے. آج یوم استحصال کے حوالے سے ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن کا سلسلہ صبح سے ہی شروع ہو چکا ہے اور باخبر کشمیر کا جو خصوصی شو ہے اس میں بھی اسی موضوع کی مناسبت سے آج میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر صبا گیلانی جو ماہر بین الاقوامی امور ہیں اور کشمیر امور پہ بھی بڑی دسترس رکھتی ہیں قائد اعظم یونیورسٹی سے. میڈم بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کے آئی. اچھا، 5 اگست پہ تو بات چیت ہوتی ہے اور اس کا پس منظر، پیش منظر اور تہ منظر سے تقریباً سبھی لوگ واقف ہیں. آپ ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو یہ بتائیں گی کہ کیا کشمیریوں کے خلاف یہ جو اقدام بھارت نے اٹھایا بین الاقوامی سطح پہ کس حد تک کشمیری اور حکومت پاکستان کامیاب ہوئی دنیا کو بتانے میں کہ بھارت نے کشمیریوں کی شناخت ان آرٹیکلز کی تبدیلی کے بعد چھین لی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے پروگرام میں مجھے مدد کیا. بے شک آج 5 اگست جو ہے وہ ایک قابل فراموش تاریخ بن گئی. 2019 کو جب کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس آرٹیکل 370، 350A، 35A جو کہ بھارت نے چھین لیا کشمیریوں سے، تو بے شک کہ وہ ایک خصوصی حیثیت خطے کی ختم کرنا چاہتا تھا اور نہ صرف یہ اقدام کرنے سے کشمیریوں کے حق خود ارادیت بلکہ ان کی انفرادی اور اجتماعی آزادی اور جو ایک ان کا آزادی کا جو ایک موٹو تھا اس کو دبانے کی بہترین اور بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ ایک سخت کوشش تھی بھارت کی طرف سے. کشمیریوں کی جو حق کے خلاف آواز تھی اس کو ختم کرنے کے لیے یہ اقدام کیا گیا. میڈیا بلیک آؤٹ، آپ کا جو ہے وہ ملٹرائزیشن، ہیوی ملٹرائزیشن ریجن میں، اور بیش بہا ایسی ڈیموگرافک چینجز جس سے کشمیر کی جو ہے وہ آبادی کو جو ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ نان کشمیری لوگوں کو لا کر لینڈ دی گئی، ڈومیسائل دیے گئے اور اس طرح کے بیش بہا جو ہیں وہ اقدامات اسی مد میں کیے گئے جن سے کشمیریوں کی جو ہے وہ ایک جو انڈیپینڈنس کی خواہش تھی، ایک حق خود ارادیت کی آواز تھی، اس کو دبانے کی بھارت نے کوشش کی. سعید صاحب 2019 سے لے کر آج 2025 6 سالوں میں میں سمجھتی ہوں کہ جو ریزسٹنس اور جو ایکنالجمنٹ اس آرٹیکل کے ایبروگیشن کو اس سال بنیان المرصوص کی وجہ سے ملی ہے وہ پہلے دیکھنے میں نہیں آئی. انٹرنیشنل فورم پہ پاکستان کی حد تک تو ہم سب ہی اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے تھے اور ان کا یہ جو ظلم تھا اس کو ریکگنائز کرتے تھے. 5 اگست کو ایک خصوصی جو ہے وہ حیثیت کے ساتھ منایا جاتا ہے اور کسی بھی طور پر لٹریچر میں یا سوشل میڈیا پر یا اخباروں میں اس کو بھولا نہیں گیا بلکہ ہر سال اس کو منایا جاتا ہے اور اس کو ایک شدید اس کی جو ہے وہ مذمت کی جاتی ہے انڈیا کے اس اقدام کی. لیکن بنیان المرصوص کے بعد 2025 میں اس جو ایبروگیشن کو جو حیثیت موصول ہوئی اور جو اس کو ہائی لائٹ انڈیا نے کیا وہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک کشمیریوں کی اور بالخصوص پاکستانیوں کی ایک خوش قسمتی
رہی ہے. اچھا میم، آپ نے ذکر کیا کہ ٹھیک ہے سفارتی سطح پہ بھی آواز اٹھتی ہے اور دنیا خود بھی سمجھ رہی ہوتی ہے کہاں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، کہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. کہا جاتا ہے کہ فلسطین پہ جو اسرائیلی مظالم ہیں تقریباً ساری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ احتجاج فلسطین پہ ہوتے ہیں. لیکن کیا آپ چونکہ بین الاقوامی امور پہ ماشاءاللہ کافی آپ کو دسترس حاصل ہے، کیا آپ یہ نہیں سمجھتی کہ دنیا اب طاقت کی زبان سمجھتی ہے اور طاقتور اقوام اور باغیرت اقوام یا دنیا میں اپنے آپ کو منوانے والی اقوام کی بات سنی جاتی؟ جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر بھی ہے کہ آپریشن بنیان مرصوص کے بعد جو ہے نا تقویت ملی ہے کشمیر خاص کو، کیا کہیں گی آپ؟ بالکل ایسا ہی ہے، میں آپ کی بات کے ساتھ متفق ہوں سعید صاحب. اور چونکہ پاکستان جو تھا وہ بہت بیک فٹ پر انٹرنیشنلی چلا گیا تھا اپنے اکنامک کرائسس کی وجہ سے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے، اور بھی جو بیش بہا وجوہات ہیں. میرا خیال ہے ہر بندہ ہی اس سے بخوبی واقف ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بنیان المرصوص میں جب پاکستان کا جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل سٹیچر اور انٹرنیشنل جو میں کہتی ہوں امیج جو ہے وہ انہینس ہوا ہے. ہماری پاک افواج نے جو کردار ادا کیا وہ بے شک قابل تحسین بھی ہے اور ناقابل فراموش بھی ہے. سو اس جب ایک ڈیفینیٹلی پاور از جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، پاور ٹرانزیشن ہے، پاور کا جو ہے وہ سارا جو آپ کا انٹرنیشنل ارینا ہے وہ بیس ہی آپ کے پاور پہ کرتا ہے. آپ جتنے اچھے پاورفل ہیں، جتنے پاورفل ہیں، اتنے ہی اچھے انٹرنیشنل لیول پہ آپ پلے کر سکتے ہیں. سو میں سمجھتی ہوں کہ اس بنیان المرصوص کے بعد نہ صرف یہ امیج پاکستان کا بہتر ہوا ہے کشمیر کی، پاکستان کی نہ صرف پاور کو لوگوں نے اکنالج کیا ہے بلکہ اسی بنیان المرصوص کے تناظر میں انڈیا کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے آپ کا جو ان کا یہ 2019 والا جو ہتھ کنڈا تھا وہ ان کے ہی اوپر الٹا گلا پڑ گیا، اور انہوں نے اپنی ہی جو ہے وہ پالیسیز کی وجہ سے گلوبل سٹیج پر کشمیر کو ایکسپوز ہو گئے. اور اب دیکھیں پہلگام کا واقعہ بھی ایسا ہوا کہ 5 اگست کے بعد کشمیر کی تحریک کو دہشت گردی یا مذہبی انتہا پسندی کی طرف دھکیلنے کا ایک جو مودی جو ہے نا وہ ایک تھا ایک سمجھ لیں سوچ، لیکن الٹا ہوا کہ آپ نے پہلگام کیا کشمیر کی تحریک پہ آخری کیل ٹھوکنے کے لیے، لیکن دنیا کے سب سے طاقتور ترین ملک کے صدر ٹرمپ نے ہی کہہ دیا کہ مسئلہ کشمیر حل طلب ہے گزشتہ پونی صدی سے. کیا دیکھتی ہیں کہ امریکہ نے جو بیان دیا اور پھر یہ کہ بین الاقوامی سطح پہ پاکستان اور کشمیر کے موقف کو پذیرائی ملی 5 اگست کے اقدام کو ذہن میں رکھتے ہوئے، آپ کیا دیکھتی ہیں فیوچر میں مسئلہ کشمیر؟ سید صاحب اس میں چونکہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جو میں بتانا چاہوں گی اپنے سامعین کو اور آپ کو بھی، کہ جیسے آپ بہت بخوبی واقف ہیں کہ یہ روز ہی کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہوتی ہے. ٹرمپ صاحب کی جو اسی ٹائم کی جو اسٹیٹمنٹ تھی یہی کہ جی یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہونا چاہیے اور اس کو میڈیشن کرنی چاہیے اس میں اور اس کو ریزولوشن کی طرف لے کے جانا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ ایک بہت پازیٹیو سائن تھا ریجنل لیول پہ بھی اور انٹرنیشنلی بھی. یہ ایک بہت اچھا میسج تھا پاکستانیوں کے لیے، کشمیریوں کے لیے بالخصوص. دوسری چیز یہ ہے سعید صاحب کہ انہی پالیسیز کی وجہ سے انڈیا کا جو امیج ہے، جہاں پاکستان کا امیج بہتر ہوا وہاں ان کا امیج جو ہے انٹرنیشنل سٹیج پر بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے، ڈیٹیریشن ملی ہے. اور اس میں میں سمجھتی ہوں کہ انڈیا کی اپنی پالیسیز تھیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی اب جو ایک ڈپلومیٹک امیونٹی انڈیا کے پاس تھی وہ ختم ہو گئی. پہلے جو تھی آپ کے سامنے G20 کانفرنس ہوئی، انٹرنیشنل تمام جو ہیں وہ G5 اسٹیٹس جو تھی انہوں نے اس میں شرکت کی اور مزید جو ہے وہ کشمیر کا جو کاز تھا اس کو پیچھے دھکیل دیا گیا. اور جو انڈیا کو ایک امیونٹی حاصل تھی سپر پاور کی اور ریجنل جو ایک پاور ہونے کی، وہ میرا خیال ہے کہ آپریشن بنیان المرصوص کے بعد جو ہے وہ ختم ہو گئی. دنیا کا مائنڈ سیٹ ہی بدل گیا، بدل گیا، آپ کا سٹیج بدل گیا. اور اس کے بعد جو ہے اب جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کی جو ریسنٹ ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں نہ صرف انہوں نے انڈیا کو کنڈیم کیا ہے رشیا کے ساتھ ساتھ رشین یوکرین وار میں،
تو اور ان کی گرتی ہوئی اکانومی، ان کا جو ڈپلومیٹک امیونٹی تھی، ان کے جو اکنامک ریسیشن کی بات ہو رہی ہے، چونکہ انڈیا جو ہے وہ اس کے بعد کافی زیادہ ریسیشن میں دنیا میں بہت پیچھے چلا گیا، بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیں کہ انڈیا کے ساتھ جو ٹریڈ ہے، ٹیکسز میں اضافہ ہوا، پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوئے، اور یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے گفتگو تو بہت زیادہ کرنے کا کرتا تھا، لیکن وقت کی کمی ہے اور آج اسپیشل ٹرانسمیشن بھی ہے، اور ہمیں جو ہے نا مزید جو ہے نا وہ گنجائش نہیں بن رہی کہ پروگرام کو ہم بڑھائیں. تو یقیناً 5 اگست کا اقدام گو کہ ایک تلخ جو ہے نا ایک قدم تھا جسے کشمیری اور پاکستانی آج محسوس کر رہے ہیں، لیکن جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بین الاقوامی سطح پہ بھارت اب تنہا ہو رہا ہے، اور پاکستان کا موقف اور کشمیر کے موقف کو کامیابی مل رہی ہے. بالخصوص آپریشن بنیان مرصوص میں کامیابی کے بعد دنیا کی ترجیحات ہی بدل گئی ہیں پاکستان کے حوالے سے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ آج سارا دن اسی موضوع پہ آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی. اپنے میزبان سید رحمان صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.